السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جو کوشچن ہے ریگارڈنگ پیرنٹنگ، لائک آئی ہیو ٹوئنگ گرلس الحمد للہ آف 6 ایئرس. تو اس میں میرا یہ کوشچن ہے کہ ہاں لائک وہ کمپیریزن بہت ڈرا کرنے لگ گئی ہیں دونوں آپس میں. تو ہاؤ ٹو کریٹ بیلنس، لائک ہاؤ آئی کین کریٹ اے ہیلتھی بیلنس بٹوین دیم، کہ وہ آپس میں کمپیریزن میں نہ آئیں، اور ان کے ایموشنس کو میں کیسے ڈیل کروں، لائک ان میں اینگر اور آپس میں کمپیریزن سے جو ایموشنس ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کو میں کیسے ڈیل کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپیریزن بچوں میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے. سم ٹائمز پیرنٹس کی وجہ سے آ جاتا ہے، سم ٹائمز ٹیچرس کی وجہ سے، سم ٹائمز پیئر گروپ کی وجہ سے، سم ٹائمز میڈیا کی وجہ سے. اور کچھ بھی نہ ہونا تو شیطان پھر بھی کمپیریزن میں ڈال سکتا ہے. یعنی یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. کیا ایک نبی کے بیٹوں میں کمپیریزن نہیں آیا تھا؟ کمپیریزن جیلسی کی طرف لے جاتا ہے. جیلسی سے پہلے کا عمل ہے. اب ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو یعنی انبیاء کی سٹوریز سکھائیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کمپیئر کیا تھا تو ان سے پوچھیں کہ کیا بات ٹھیک تھی، کون سی چیز ٹھیک تھی؟ کیا یوسف علیہ السلام کے ان بھائی نے ٹھیک کیا تھا یا یوسف علیہ السلام؟ انہوں نے تو کمپیئر نہیں کیا تھا. آپ نے یوسف علیہ السلام جیسا بننا ہے یا ان کے بھائیوں جیسا؟ یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی عطا کر دیا اور وہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ اتنے چوتھے آسمان پر رسول اللہ کی ملاقات بھی ہوئی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ موبائل آف کر دیں کائنڈلی؟ جی اچھا. تو یہ ہے کہ ان کو جس وقت آپ یعنی توجہ دلائیں گے سٹوریز سے تو انشاءاللہ وہ زیادہ اچھا لرن کریں گے، بہتر لرن کریں گے. اور یہ ہے کہ انجام کے ساتھ بچے زیادہ سمجھتے ہیں. یعنی انجام بھی ایک نبی کا آپ نے دکھایا، اور نبی کے جس کے ساتھ کمپیریزن آپس میں ہوا تھا. تو چونکہ باقی چیزیں سمجھنے تو مشکل ہیں، کیونکہ کمپیریزن کے حوالے سے اور بہت ساری اگزامپل ہیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بھی. جیسے عزیزہ مصر کی بیوی اور پھر اس مصر کی جو ایلیٹ کلاس کی خواتین تھیں، انہوں نے بھی، ان کا بھی آپس میں ایسا ہی معاملہ ہو گیا تھا. لیکن وہ چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھ آ سکتی، لیکن یہ بھائیوں والی بات سمجھ آتی ہے. اور اسی طرح سے جیسے جیلسی کے حوالے سے، جو جیلسی رسول اللہ کے ساتھ کسی کو ہوئی، یا اور بھی بہت ساری سٹوریز ہیں جن کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. جیسے جیوز اور مسلمز میں آج تک جیلسی چلی آ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہ مسیح دجال کو انہی کے ہاتھوں ختم کروائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں نا، ڈرا کر کے بھی بتا سکتے ہیں. تو جو جیلس ہے وہ فائدے میں ہے، یا آج وہ فائدے میں رہیں گے آئندہ جنہوں نے جیلسی نہیں کی؟ تو جیلسی کا جو انجام ہے وہ ضرور یہ یعنی ڈسکس ضرور کریں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے. تو انہیں کہیں کہ یہ تو کھا جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان بہت ہے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیارا ریلیشن دیا، یہ ریلیشن بھی ختم ہو جائے گا. آپ میں یہ اچھی بات، آپ 3 اچھی باتیں بتاؤ جو آپ کی بہن میں، ان سے کہو آپ 3 اچھی باتیں بتاؤ جو ان میں. اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کی اچھی باتیں منہ سے کہلوائیں، اور خود کمپیئر کرنے سے رکیں. اور اگر ہوں اسی طرح سے ٹیچر سے بھی کہیں، اور یہ کھوج بھی لگائیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کمپیئر کرتے ہیں. وہ سٹوریاں سنانے لگ جائیں گے کچھ دنوں تک اگر آپ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ 3 اچھی باتیں تو ویسے جاننے بھی پوچھنی چاہیے. ماں باپ کے بارے میں پوچھو تو بچے بلینک ہوتے ہیں اکثر، وہ نہیں بتا رہے ہوتے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی ماں باپ کی اچھی باتیں سوچا نہیں ہوتا. تو یہ میرے خیال میں ایک جو تھنکنگ پروسیس ہے یہ ہوتے رہنا چاہیے. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں، پھر آن لائن سوال لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم اساتذہ. وعلیکم السلام. یہ جیسے فاسٹنگ کا ہوتا ہے کہ اسپریچولی آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے فاسٹنگ اسلام میں ہے، تو یہ آج کل یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے، اور ویسے بھی ہر کوئی یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا کم کھا لے تو اس پہ پھر
کافی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اتنا جو اس طرح کرنا ہے تو اس سے اچھا پھر روزہ ہی رکھ لیں آپ. تو روزہ تو بیسکلی پھر یہی ہے نیت کا, تو پھر بندہ اس میں بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے, اور بندہ سوچتا بھی ہے کہ واقعی اگر ہم نے کرنا ہی ہے تو ہم اللہ کی نیت سے کر لیں, لیکن پھر اس میں بندہ کنفیوژن میں ہی رہتا ہے کہ پھر یہ واقعی نیت آپ کی کاؤنٹ ہوگی یا پھر آپ کا بیک آف دا یہی ہے کہ ایسے ویٹ لاس اور اس کے لیے آپ کا یہ کاؤنٹ ہو جائے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں, انٹرمیٹنٹ ہے ہی ویٹ لاس کے لیے, تو ویٹ تو لاس ہو جائے گا, یعنی ویٹ تو کم ہو جائے گا آپ کا, لیکن اس سے کچھ اسپرچولی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو روزہ ہم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے, میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور اس روزے کی وجہ سے آپ سیلف کنٹرول سیکھتے ہیں, اس روزے کی وجہ سے آپ دوسروں کی بھوک, دوسروں کے پریشانی کو بھی سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. اور رسول اللہ نے فرمایا آپ روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, یعنی آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی. تو مطلب اچھا, اب یہ ہے کہ جس طرح انٹرمیٹنٹ ڈائٹ ہے نا, آپ اس کے اوپر ریسرچز پڑھیں. جو لیٹسٹ ریسرچز آ رہی ہیں تو اس کے کوئی ریزلٹس اچھے نہیں ہیں, اس کے ریزلٹس بہتر نہیں ہیں. آپ نے یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے روزے کی جگہ فاسٹنگ کو رواج دیا گیا, تو آپ اپنی اصل پر واپس آ جائیں, آپ کو وہ فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو اسپرچولی بھی انرچ ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یعنی اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی, سیلف کنٹرول, آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, آپ زیادہ صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ میڈم یہ بات تو نیت پہ ہی آ گئی نا, مطلب آپ اگر اپنی نیت دیکھیں انٹرمیٹنٹ ڈائٹ ایسی نہیں ہے, اس میں 18 آورس کی آپ نے ڈائٹ کرنی ہے یا 14 آورس کی کرنی ہے یا جتنے بھی آورس کی کرنی, تو اس میں یہ ہے کہ ٹائمنگز کا دخل نہیں, آپ جس وقت چاہیں رکھ سکتے ہیں, جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن روزہ جو ہے نا وہ اس کے ٹائمنگز فکسڈ ہیں, صرف نیت نہیں ہے اس کے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, یہ بات بھی ضروری ہے. انٹرمیٹنٹ ڈائٹ میں تو یہ کوئی لمیٹیشن نہیں. ہاں جی بالکل. جزاک اللہ خیر. استاذہ اور میں صحت کے لیے اتنا اچھا نسخہ ہے, آپ منڈے تھرسڈے رکھ سکتے ہیں, آپ 3 جو روشن راتیں ہیں 13, 14, 15 یا میں 20 کے روزے رکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی صرف 3 دن کے روزے 1 مہینے میں رکھتا ہے نا, تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے, یعنی اتنا بڑا اجر ہے اس کا. تو اس وجہ سے یعنی سنت پر آئیں, ٹرینڈ اینڈ سننا اسٹیز. جزاک اللہ.